عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله۔ بزرگوں اور بڑوں کے نام پر سڑکوں اور چوراہوں کے نام اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا نام، ان کی فکر، ان کے کارنامے، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش زندہ رہیں۔ علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے بلند کردار انسان اور سچے مسلمان تھے۔ زندگی میں انہوں نے مومن کی نشانی بتاتے ہوئے یہ شعر کہا تھا، نشان مرد مومن بات گویا چون مرد آئے تبسم پر لبے روز۔ کہ لوگوں، میں تم کو مسلمان کی نشانی بتاتا ہوں، مسلمان کے ایمان کی علامت بتاتا ہوں، مجھ سے سنو۔ وہ نشانی یہ ہے کہ جب مسلمان کو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ، یہ تبسم، یہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اب میں فانی دنیا سے باقی رہنے والی آخرت اور ستانے والے انسانوں کی جماعت سے رحم کرنے والے پروردگار کی طرف الدین وعلم التأویل، اللہ اس کو دین کی سبق اور قرآن کی تفسیر کے علم عطا فرمائے، اور دعا مقبول ہوئی۔ ان کا سینہ علوم قرآنی کا گنجینہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد طائف چلے گئے تھے، وہی زندگی گزری، وہی انتقال ہوا، وہی تدفین ہوئی۔ جب ان کا وصال ہوا اور جنازہ قبرستان لے جایا گیا، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جنازہ لے جایا گیا اور ابھی قبر میں جنازہ اتارا نہیں گیا تھا، اتنے میں کہیں سے ایک بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور وہ ان کے جنازے کے پاس بیٹھ گیا اور پھر ان کے منہ کے ذریعے ان کی لاش میں داخل ہو گیا، ان کے جسم میں داخل ہو گیا، اور ہم نے آواز سنی۔ کوئی کہنے والا نظر نہیں آتا تھا، مگر ہم نے آواز سنی کہ پکارا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن کی یہی آیت ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی خدمت کر کے ایمان و یقین کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اور عمل و طاعت کا سرمایہ لے کر گیا، اور جس نے اپنے علم سے کائنات کو منور کیا، خدا نے بتایا اس کا انجام بھلا، اس کی عاقبت محمود، اور وہ اللہ کے فیصلے سے راضی اور اللہ اس سے خوش۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اقبال بڑے انسان تھے، بڑی بات کہہ کر گئے، نشان مرد مومن بات گویا جو مرد آیا تبسم بر لگے۔ اقبال نے قرآن پاک کو سمجھا تھا اور اس کی گہرائیوں میں اترے تھے، اور علوم قرآنی کو انہوں نے اپنے شعروں میں ڈھالا تھا۔ جو بات آپ کو اس تقریر کے ساتھ سمجھانی تھی وہ یہ کہ اقبال نے قرآن پاک کی آیتوں کا نچوڑ مومن کی طاقت اور قوت اور اس کی صفات بیان کرتے ہوئے یوں کہا، کیوں شعر میں کہا ہے کہ ہر لحظہ نئی آن نئی شان۔ مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ غور کیجیے گا۔ ہر لحظہ نئی آن نئی شان،
کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان، جگر لال میں جس سے ٹھنڈک کو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے تہر جائے وہ طوفان۔ یہ ہے مسلمان۔ ایک انسان کو دولت، اقتدار، پیسہ، منصب، شہرت، اولاد، مکان، جائیداد وہ طاقت نہیں عطا کر سکتے جو طاقت ایمان و یقین انسان کو عطا کرتی ہے۔ ایمان کے ذریعے تو قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان کے ذریعے تو صفات پیدا ہوتی ہے، ایمان کے ذریعے تو حوصلہ آتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دولت مند اپنی دولت کی بنیاد پر اتنا بہادر نہیں ہو سکتا جتنا جھوپڑے میں رہنے والا ایک انسان اپنے ایمان کی بدولت بہادر ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ، کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت، اپنے اقتدار کی وجہ سے کبھی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا جتنا ایک مسلمان اپنی غربت، اپنی فقیری، اپنی عاجزی کے باوجود طاقتور ہوتا ہے۔ ایمان اسے یہ حوصلہ عطا کرتا ہے کہ وہ دریاؤں سے ٹکرا جائے، وہ طوفانوں کا مقابلہ کرے، وہ مسائل کے سامنے سینہ سپر ہو جائے، وہ حالات کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے۔ ایمان ہے جو انسان کو یہ حوصلہ بخشتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی سلطنت سے ٹکرا جائے اور بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہے۔ ایمان ہے جو انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑا ہو کر کے کہے کہ تیری سلطنت کمزور ہے اور تو بھی کمزور ہے، طاقت والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ مومن کے اندر یہ طاقت ایمان پیدا کرتا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنا بڑا اقتدار اس کو حاصل تھا، اور سلطنت اور دولت نے دماغ اس طرح خراب کیا کہ اپنے آپ کو خدا کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے، اور لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کیا کرواتا تھا اور کہتا تھا الیسلی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا بادشاہت مصر کی حکومت پہ یہ نہیں ہے اور کیا نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہ گئی، جاری نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بول رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے لے کے آیا اور ایمان کی دعوت دی، اور فرعون نے ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، پورے ملک سے جادوگر بلایا، بڑے بڑے جادوگر، چھوٹے موٹے نہیں اور 10-20 نہیں، یہ جو جھولے لے کے کرتے رہتے ہیں، کبھی کبوتر نکالنا ہے، کبھی خرگوش نکالنا ہے، اس قسم کے جادوگر نہیں تھے، وہ شعبہ باز لوگ نہیں تھے، فن میں بہت ماہر تھے۔ کہا گیا قرآن میں یأتوک بکل سحار علیم، اعلان کروائیے کہ جو زبردست جادوگر، جادوکار جادوگر ہوں، اپنے فن کے ماہر اور امام ہوں، وہ سب اکٹھا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ایک دو نہیں آیا اور معمولی جادوگر نہیں آیا، 70,000 یا ایک روایت کے مطابق 1,20,000 جادوگر آیا، اور زبردست اپنے فن میں مہارت رکھنے والا۔ اور جب وہ آئے تو پیسوں کے لیے آئے، مال کے لیے آئے، جادوگروں کے پیش نظر مال تھا، پیسہ تھا۔ این لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہا ہمیں کیا پیسہ ملے گا اگر ہم غالب آئے، ہمیں کیا انعام ملے گا، کچھ ہے ہمارے لیے اس جزا، کچھ انعام، کچھ ہمارے لیے تحفہ۔ فرعون سے سوال تھا، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو پیسے ہی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں طرح طرح کے پھونکنے والے اور آصف پکانے والے ہیں، ان میں بھی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کی نظر جنات پہ نہیں ہوتی ہے، سامنے والے کی جیب پہ ہوتی ہے، جنات تو ان کو کبھی خواب میں بھی نہیں دکھتا۔ یہ تو واحد سب بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس
15,000 جنات ہیں۔ اور عجیب بات ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے چھوٹا جھوٹ بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، تو اس لیے درجن دو درجن 100-200 کی بات نہیں کرتے، 1000 ہی سے شروع ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں گیا تو معلوم ہوا یہاں ایک صاحب ہے، ان کے پاس 25,000 جنات ہیں۔ میں نے کہا ان سے کہیے جلدی اپنے جناتوں کی زکات نکالیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں 25,000 جنات۔ خواہ جھوٹ، بکواس، فریب اور دھوکہ۔ اچھا قوم اسی میں خوش رہتے اور ایسے ہی لوگوں کو پیسے دیتے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تعویذ بھی دیتے تھے۔ تو ایک صاحب کے یہاں کچھ دن علاج کرا کے پھر پریشان ہو کر حضرت کے یہاں آئے، اور حضرت کو مریض دکھایا، ان کے گھر کا کوئی فرق بیمار تھا، تو حضرت نے دیکھا اور کہا اللہ شفا دے گا، جلدی پانی کم کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اس کو کوئی تکلیف ہے؟ حضرت نے کہا جو اللہ تعالیٰ دھن کرتے ہیں، نہیں آپ دیکھ کے بتائیے، بہت اصرار کیا کیونکہ شاگرد بھی تھے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، پڑھا، اس کے بعد کہا کہ میرے اندازے کے مطابق اس کو کوئی اثر نہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے فلاں شاگرد ہیں ان کے پاس میں لے کے گیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اس پر 3,000 جنات، بہت بڑا قبیلہ اس کے اوپر آتا ہے، بہت خطرناک، اس کے اوپر وار ہوا ہے، علاج کرنا ہوگا۔ حضرت نے ان کو تو روانہ کر دیا، لیکن کسی اور جب ان کا سامنا ہوا جنہوں نے یہ بات کہی تو اس سے کہا کہ اللہ نے سے بات کیسے کہتے ہو، غلط بات ہے، جھوٹ، ایسا نہ کہا۔ اس نے کہا کہ عجیب ہے، وہ بھی شاگرد تھا، منہ لگا ہوا کہنے لگا حضرت اگر یہ نہ کہتا تو 10,000 روپیہ نذرانہ دیتا، جب کرایا ہے تو نذرانہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے قوم سیدھی بھی رہتے ہیں۔ جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ جادوگر جو آئے انہوں نے کر کیا کہا، اجرت ملے گی، انعام ملے گا، اور چیزیں کیسے بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی جو آپ کو بتانا ہے، اور ملک کے موجودہ حالات میں اسی کے پیش نظر آپ کو پیغام دینا ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ جادوگر آئے، پیسے کے لالچ میں آئے، پھر مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے اپنی ساری تدبیر آزمائی اور اپنا سارا زور دکھایا، یہاں تک کہ پورا میدان ان کی لاٹھی اور رسی سے بھر گیا، جو سانپ کی شکل اختیار کر چکی تھی، جو لاٹھیاں تھیں، رسیاں تھیں، سب سانپ بن گئے اور وہ سب لگ گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اکیلا ایک انسان ایک طرف ہے اور 70,000 جادوگر دوسری طرف ہے، اور وہ اپنا سارا زور اور اپنا سارا علم اور اپنا سارا وار استعمال کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہونے کے ناطے ذرا گھبرا گئے، پریشان ہوئے، یہ سب سانپ لگتے چلے آ رہے ہیں، میری خیر نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے کہا گیا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ گھبراؤ نہیں، خوف زدہ نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب آؤ گے، تم اکیلے ہو تو کیا ہوا، میری طاقت اور مدد تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ ان کے پاس جادو ہے، تمہارے پاس خدا کی مدد ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہی جیتے گا، اسی کو اللہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی لاٹھی زمین پر ڈالنے، انہوں نے لاٹھی زمین پر ڈالی اور ایک خوفناک اژدہا کھڑا ہو گیا، جلالین میں ہے، اتنا بڑا اژدہا تھا کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 80 گز کا فاصلہ تھا۔ وہ اس کے کل کے چھوٹے موٹے سانپ اس اژدہے کے سامنے کہاں لڑنے والے تھے، اس نے ایک لقمے میں وہ سارا تلسم، ان کا سارا شوکہ نکل گیا، اور وہ سارے جادوگر یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم پروردگار عالم پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگروں نے جان لیا کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ
کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور قوت ہے اور ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس واقعے میں یہ نصیحت بھی چھپی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کبھی اپنی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے گھبرانا نہیں۔ تعداد کی قلت و کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا جانے والا فیصلہ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بات طے ہوگی وہ ہو کر رہے گی۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ چکی۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ تعداد کی قلت و کثرت سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج یہ مسلمانوں کو جو اس ملک میں پاٹ پڑھایا جا رہا ہے کہ تم کم ہو، تعداد میں چھوڑے ہو، اس لیے غلامی قبول کرو، دوسرے درجے کا شہری بن کر رہو، ہمارے احکامات کو قبول کر لو، ہماری ارشادات کو مان لو، یہ سارا فلسفہ از اول کا آخر غلط ہے۔ یاد رکھنا، تعداد کی قلت و کثرت سے فتح یابی کا فیصلہ نہیں ہوتا، فتح کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا غالب کرے گا، اللہ جس کو چاہے گا اقتدار پر لائے گا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ پڑھو اللہ کا قرآن، بیان ہو رہا ہے کہ عزت و ذلت کے پیمانے، اقتدار لینے اور دینے کے فیصلے سب اللہ کی دست قدرت میں، کسی کے طے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی جاگیردار، کوئی نواب، کوئی بڑے سے بڑا منصب دار، اس کے فیصلوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا، غلبہ اللہ کا، اقتدار اللہ کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے اللہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سارا نظام کائنات تنے تنہا اللہ چلا رہا ہے، سارا اختیار اسی کے قبضے قدرت میں ہے، پالتا ہے۔ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار موسموں کو، کس نے سکھلائی ہے خوبے خلاف۔ ان سب سوالوں کا صرف ایک جواب ہے اور وہ یہ کہ یہ سب کام کرنے والی ذات تنہا صرف اللہ ہے، اللہ اقتدار کرتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے اقتدار سے، یہ بننے بگڑنے والی حکومتوں سے خوفزدہ نہ ہو مسلمانوں۔ یہ نہ سمجھو کہ اب ہمارے لیے دروازے بند، راستے بند، اب ہمارے لیے سوائے غلامی کے اور سوائے مغلوب ہو جانے کے کوئی راستہ نہیں۔ ہرگز خوف کو قریب نہ آنے دو، مومن بن کر زندگی گزارو، یقین کے ساتھ زندگی گزارو، ہمت کے ساتھ زندگی گزارو، جرأت اور عزیمت کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس پر اعتماد اور توکل اور بھروسے کی قوت کے ساتھ زندہ رہو۔ خدا نے ہمیں اس ملک میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم مغلوب ہو جائیں، اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس ملک کے رہنے والوں کو راستہ دکھائیں، ہم ان کی صحیح سمت میں رہبری اور رہنمائی کریں۔ اس ملک میں اسلام خدا کی تقدیر سے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس ملک میں اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پڑھو اللہ کا قرآن،
کیسے حقائق بیان کیے گئے. روشنی حاصل کرنی ہے قرآن اٹھاؤ، رہنمائی لینی ہے قرآن اٹھاؤ، علم کے دروازے کھولنے ہیں قرآن کو سینے سے لگاؤ. اقتدار کی منزلوں تک پہنچنا ہے قرآن پڑھو، عروج پانا ہے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرو. اگر تمہیں دنیا کی امتوں اور دنیا کی جماعتوں اور دنیا کے قوموں کی امامت اور قیادت کے منصب پر جانا ہے تو قرآن کو حفظ جاں بناؤ. پڑھو اللہ کی اس کتاب کو جو قیامت تک آنے والی ہر مشکل کا حل بیان کرتی ہے. پڑھو اس قرآن کو جو قیامت تک آنے والے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. پڑھو وہ قرآن جس میں باطل دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اور جھوٹ اس پاک قرآن میں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا. یہ زبردست قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے. قرآن کو سینے سے لگا. قرآن بیان کرتا ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے خوف کے ساتھ نہ رہو، جیلوں سے نہ ڈر جاؤ، موت سے نہ گھبراؤ. چند چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے بزدلی کا راستہ اختیار نہ کرو. ایمان کی شان کے ساتھ زندہ رہو اور ایمان پر اپنی جان اللہ کے سپرد کرو اور سمجھ لو کہ ہم رہیں یا نہ رہیں اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. اسی کا اعلان والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس دین کو سارے دین پر غالب کر دے. کافروں کو کتنے ہی ناگوار گزرے، کتنے ہی برا لگے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. دنیا کی تمام حکومتیں، دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام سرکاریں الٹی لٹک جائیں اور اس فیصلے کو بدلنا چاہیں، قسم کا خدا بدل نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ فیصلہ تو وہ ہے جو اللہ آسمانوں سے اتارتا ہے. اب سنو، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر آئے تھے پیسوں کے لالچ میں، معجزہ دیکھا، گر گئے سجدے میں، ایمان قبول کیا. فرعون جو لایا تھا مقابلے میں وہ تو غضبناک ہو گیا، غصے میں بھڑک گیا اور کہنے لگا میں تم کو بخشوں گا نہیں، ایک ایک جادوگر کو میں مار ڈالوں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا، ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا اور خلاف سے ہاتھ پیر کاٹیں گے. داہنا ہاتھ کاٹوں گا، بائیں پیر کاٹوں گا، بائیں ہاتھ کاٹوں گا، داہنا پیر کاٹوں گا، سخت سزا دوں گا. فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے. فرعون آج کل جو سرکاریں دنیا میں ہے، فرعون کی حکومت کی زکات ان کے پاس ہے. کوئی بہت زیادہ خوش بیٹھے میں نہ رہی، سب آئے اور جا چکے. ہم لوگ تو نہیں پریشان کرتے، اخبار پہ خبر پڑھتے ہیں اڈانی کے پاس 10 لاکھ ہزار کروڑ روپے. اس دفعہ سب سے زیادہ مالدار آدمی ملک میں اڈانی بن گیا. دوسرے نمبر پر امبانی ہے، 7 لاکھ ہزار 100 کروڑ روپے اس کے پاس ہیں. پھر تیسرے نمبر پر یہ بہت مالدار ہیں، اتنی صفر لگے ہوئے ہیں کہ گنتے گنتے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں. اتنے صفر لگے ہوئے، اتنی دولت ہے. حالانکہ قارون کی دولت کے بارے میں قرآن میں آپ پڑھیے کہ اس کو اتنی دولت نہیں تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت اٹھا نہیں پاتی تھی. گویا کہ قرآن اتنی دولت اس میں بیان کر رہا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ہوتا اور ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا قارون تو 2 درجن اڈانی نکالتا اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا تو 3 درجن امبانی نکالتا اور سب کو بانٹتا کرتا. لے لو لے لو لے لو، شب برات شیرنی میں لے لو، شب برات کا بتاشا لے لو. اتنا دولت مند آتا ہے.
قارون آیا اور گیا، اور فرعون آیا اور مٹا۔ قرآن بتا رہا ہے دولت والوں کی دولت سے مرعوب نہ ہو جانا، اور بادشاہوں کی بادشاہت سے مرعوب نہ ہو جانا۔ بادشاہوں کو بھی ہم نے مٹایا ہے، دولت مندوں کو بھی ہم نے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ فیصلہ ہمارا اور اقتدار ہمارا، حکم ہمارا چلے گا۔ لا غالب الا اللہ، غالب آنے والی ہستی صرف اللہ۔ فرعون کی اتنی بڑی حکومت اور اتنا ظالم انسان، اب غور کیجیے کہ وہ جو جادوگر آئے تھے وہ تو اس کے مقابلے میں بہت ہی معمولی تھے، اور تھوڑی دیر پہلے پیسوں کے لالچ میں آئے تھے تو قرآن نقل کر رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو کس طرح ان کا دل بدلا، یہ بھی قرآن میں پڑھو، اور ایمان میں ان کو کیسے طاقت عطا کی۔ وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے پیسے کا مطالبہ کر رہے تھے، انعام چاہتے تھے، جب مومن ہوئے اور ابھی تازہ ایمان آئے، ابھی مومن ہوئے، ابھی مسلمان ہوئے، اور فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ میں تم سب کو فنا کے گھاٹ اتار دوں گا، ایک ایک کو چن چن کر ہلاک کروں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو وہ ایمان والے بجائے اس کے کہ ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، خوف زدہ ہو جاتے، اس ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ وفرعون کان کھول کر سن لے، اب ہم تیری دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں، پہلے ہم کچھ اور تھے اب کچھ اور ہیں، پہلے جادوگر تھے اب مومن ہیں، پہلے کافر تھے اب یقین والے ہیں، پہلے اللہ کو نہیں جانتے تھے اب اللہ کو جاننے والے ہیں، پہلے سجدہ نہیں کرتے تھے اب خدا کے آگے جھک چکے ہیں، اور جب ہم اللہ کے آگے جھک گئے تو اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے آگے نہیں جھکا سکتی۔ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض۔ فرعون تجھ کو جو کرنا ہے کر گزر، اب ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، دنیا میں تو ہم کو سزا دے گا، اس کے علاوہ تو ہم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو یہ جواب دینے کی طاقت ان مومنین کو جو پہلے جادوگر تھے کس چیز نے عطا کی؟ اور سے توڑ کے مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ایمان کیسی بڑی دولت ہے کہ جو آن کی آن میں انسانوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایمان کیسی چیز ہے جو معمولی لوگوں کو بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ ایمان کیسی طاقت ہے جو حکومتوں سے انسان کو ٹکرا دیتا ہے۔ ایمان کیسی شے ہے جو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی طاقت کی نفی کروا دیتا ہے، اور انسان کی زبان سے یہ کہلواتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو یا شہنشاہ ہو، وہ سب میرے اللہ کے آگے فقیر ہیں اور بے بس ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، امیر ہو، صاحب اقتدار ہو، سب فقیر ہو۔ ملک کے موجودہ حالات میں آپ کو اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے، ایمان پیدا کرنا چاہیے، یقین پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر عزیمت پیدا کرنی چاہیے، خوف زدہ نہ ہو، گھبرائیں نہیں، حالات پر دباؤ نہ محسوس کریں، اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایمانی صفات پیدا کرے، ایمانی کردار پیدا کرے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے، اجتماعیت پیدا کرے۔ یہ جو ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپس میں بدسری پیکار ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھ کر دیکھ کر حسد کر رہے ہیں، یاد رکھنا یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو کمزور کرنے والی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں پیچھے لے جاتا ہے۔ عالم عالم کی مخالفت کرتا ہے، عامی عامی کی مخالفت کر رہا ہے، ادارہ ادارے کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، جماعتیں جماعتوں سے ٹکرا رہی ہیں، گروہوں میں ہم تقسیم ہو رہے ہیں،
مسلک کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ذات برادری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اونچ نیچ کا نظام لے کر آئے ہیں۔ جاہلیت کے جو فتنے ہمارے پیغمبر نے زمین میں دفن کر دیے تھے اور اعلان کر دیا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى۔ وہ جاہلیت کے فتنے جس کو ہمارے آقا نے مٹایا کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی عرب کے رہنے والا عجم کے رہنے والے پر فخر نہ کرے، کوئی کالا گورے پر اپنی برتری اور کوئی گورا کالے پر اپنی برتری ظاہر نہ کرے، کوئی امیر غریب کو نیچا نہ سمجھے، کوئی غریب امیر کے مقابلے میں نہ آئے۔ ہمارے آقا نے اجتماعیت سکھائی، آپس کی مساوات سکھائی، اعلان کیا الناس سواسیۃ کاسنان المشط، جس طرح کندھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں، سارے انسان برابر ہیں، اونچ نیچ کا نظام نہ لاؤ، مسلک کے نام پہ نہ جھگڑو، ذات برادری کے نام پر اپنے اندر انتشار نہ پیدا کرو۔ ہمارے آقا نے یہ تعلیم دی تھی، لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے انہی فتنوں کو پھر سے کھود کر نکالا ہے، ہم نے پھر انہی فتنوں کو اپنے سماج اور معاشرے میں عام کرنا شروع کیا ہے۔ ہم انتشار کی راہ پر جا رہے ہیں، اختلاف کی راہ پر جا رہے ہیں، معمولی باتوں میں ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں برباد کر رہے ہیں، بھائی کا مخالف، بہن کی مخالف، پڑوسی سے دور۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امت کتنی پریشان حال ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ کس طرح قیامت کی چال چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سازشیں ہمارے خلاف رچی جا رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن اس ملک میں ہمارے لیے کس طرح مصیبت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے جھگڑوں سے چھٹی نہیں، اپنے اختلافات سے چھٹی نہیں، خود غرضی اور مفاد پرستی سے چھٹی نہیں۔ یاد رکھنا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس معاشرے میں خود غرضی پنپنے لگ جاتی ہے۔ اجتماعیت قوموں کو آگے بڑھاتی ہے، معاشرے کو آگے بڑھانے والی چیز ایثار، ہمدردی، قربانی ہے، ایک دوسرے کی محبت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنا۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر جیو، آپس میں بھائی بن کر جیو، اللہ کے بندے بن کر جیو، بھائی بن کر جیو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو۔ کبھی اپنے بھائی کی مخالفت نہ کرو، اس کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ دو۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، رنگ اچھا نہیں تھا، مگر ایمان کی وجہ سے بہت اونچے مقام پر پہنچے، یہاں تک کہ صحابہ ان کو سیدنا کہتے تھے، یعنی ہمارے سردار نے ملایا۔ حضرت عمر جیسے شخصیت جس دن حضرت بلال کا انتقال ہوا، خبر دی گئی، ملک شام میں وہ تھے، خبر پہنچائی گئی، حضرت بلال وفات پا گئے۔ حضرت عمر روتے ہوئے اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرمایا مات سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے آقا بلال دنیا سے چلے گئے، مات سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال دنیا سے چلے گئے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب جیسی ہستی ان کو سیدنا کہہ کر پکار رہی ہے۔ صحابہ کہتے تھے بلال سیدنا اعتقہ، سیدنا بلال ہمارے سردار ہیں، ان کو ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا تھا تو کہتے تھے اعتقہ سیدنا، ہمارے سردار ابو بکر نے ان کو آزاد کیا ہے۔ کیا مقام اللہ نے ان کو ایمان کی بدولت دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور برسوں کے بعد مکہ مکرمہ کو، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، اللہ کے گھر کو صاف کیا گیا، پیغمبر فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور پڑھ رہے ہیں
قرآن کی آیت جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وہی مکہ ہے جہاں سے حضور کو بے بسی میں نکلنا پڑا تھا، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا تھا، آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، آپ کو اپنے صحابہ اور اپنے جانثاروں کی یادگاریں چھوڑنی پڑی تھی، آپ کو اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑنا پڑا، آپ کو خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا۔ اس حالت میں ہمارے آقا مکے سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے کہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے پلٹ کر خانہ کعبہ کو دیکھا تھا اور آپ رو پڑے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ غمزدہ دل کے ساتھ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکت غیرکی۔ مکہ مکرمہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھ کو کتنا پیارا ہے، قسم خدا کی اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی میں تجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور آباد نہ ہوتا۔ آپ رو رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس وطن کو چھوڑ کر 8 سال پہلے حضور نکلنے پر مجبور ہوئے تھے، صرف 8 سال کی مدت میں اللہ نے اسی شہر میں آپ کو فاتحانہ شان کے ساتھ داخل فرمایا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے، باطل مٹنے ہی کے لیے، باطل مٹنے ہی کے لیے، باطل کا انجام میں بنا، باطل کا انجام میں ختم ہو جانا، حق باقی رہے گا، حق ذات اللہ کی ہے، اللہ باقی رہے گا۔ جس چیز کو اس نے حق بنایا وہ چیز باقی رہے گی، جو باطل ہے، جو غلط ہے، جو نامناسب ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو نفع بخش چیز ہے وہ باقی رہے گی۔ حضور تشریف لائے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرمایا۔ اب صحابہ کرام کے دل میں اشتیاق ہے کہ آج پہلی مرتبہ برسوں کے بعد پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اللہ کا نام پکارا جائے، اذان دی جائے، ہمیں یہ سعادت مل جائے۔ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے چاہتے ہیں ہمیں یہ سعادت ملے، دل میں شوق ہے، دل میں جذبہ ہے، تمنا ہے، دعا ہے۔ لیکن جب اذان کا وقت آیا حضور نے نہ ابو بکر کو پکارا، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، نہ سلمان کو، نہ ابو ذر کو، نہ مصعب بن عمیر کو، بڑے بڑے صحابہ، نامور صحابہ، کسی کو حضور نے نہیں پکارا۔ پکارا تو کس کو پکارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ۔ وہ آئے، فرمایا تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر پہلی اذان کہو، یہ سعادت تمہارے حصے میں، یہ تمہارا۔ اب سننا، یہی حضرت بلال ہے، رنگ اچھا نہیں، ایمان کی وجہ سے اونچے مقام پر ہے، رنگ اچھا نہیں۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان سے کچھ تکرار ہو گئی، آپ ساتھی تھے، آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، غصے میں آ گئے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور غصے میں آ کر کہہ دیا یبن المرأة السوداء، حضرت بلال کو کہا اے کالی کلو کی عورت کے بیٹے، ان کے رنگ پر تانا کسا، ان کے رنگ پر طنز کیا، اے کالی کلو کی عورت کے بیٹے یبن المرأة السوداء۔ حضرت بلال نے جملہ سنا، بس ان کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، میرے رب پر طنز کیا گیا، میری ماں کی نسبت سے ایسا جملہ کہا گیا۔ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے پوچھا بلال کیا ہوا، کیوں روتے ہو، کیوں آنکھوں میں آنسو ہے؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کا رسول ابو ذر نے مجھ کو ایسا کڑوا جملہ کہا ہے، مجھ کو رنگ کا تانا دیا ہے، میری ماں کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا یم المرأة السوداء۔ حضور نے جب سنا غصے میں سرخ ہو گئے، آپ نے فرمایا بلاؤ ابو ذر کو، حاضر کرو ابو ذر کو۔ اتنے میں حضرت ابو ذر خود آئے، وہ
یہ صحابی رسول تھے، غلطی کا احساس ہو چکا تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیں، میرے قصور کو بخش دیں۔ مگر حضور غصے میں تھے کہ آپ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر انکم امرؤ جاہلیہ، ذر تو ایسا انسان ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثر تیرے اندر جاہلیت کا اثر واقع ہے، تم نے کیسے اپنے بھائی کو یہ جملہ کہا؟ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا اور پھر